السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے۔ اب نہیں، پارٹ 5۔ کسی بھی مشکل کے بنا پر ثنا آرٹیکل پر کلک کریں تاکہ پوری کہانی کو پڑھ سکیں۔ شکریہ۔ گھر بہت خوبصورت تھا۔ حریم نے اپنے لیے اور شہروز کے لیے ایسے ہی گھر کی خواہش کی تھی۔ میری جان، کیا سوچ رہی ہو؟ اندر نہیں چلنا کیا؟ شیروز اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ شیروز، ہم یہ کہاں آئے ہیں؟ اندر چلو پھر بتاتا ہوں۔ حریم گاڑی سے اتر گئی تھی اور پھر شیروز کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گھر اندر سے بے حد شاندار بنا ہوا تھا۔ گیراج سے آگے گزرتے ہی کسی لڑکی نے شیروز سے ہاتھ ملایا تھا اور آہستہ سے کچھ کہا تھا۔ حریم سن نہیں پائی تھی۔ پھر شیروز نے حریم کا ہاتھ تھام لیا تھا اور وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والے حصے میں آ گئے تھے۔ اوپر بھی ایک لڑکا موجود تھا۔ اس نے ایک بند کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور باقی جتنے بھی کمرے تھے سب بند تھے۔ کچھ عجیب سی جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کوئی ہوٹل بھی نہیں تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے باقی کمروں میں بھی لوگ موجود ہیں۔ شیروز اور وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ حریم کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ شیروز نے کمرے کو لاک کر دیا تھا اور اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ حریم، اب تو چادر اتار دو یار، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ بلکہ رکو، میں اتار دیتا ہوں۔ شیروز، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ چپ کر جاؤ، سب ٹھیک ہے، تم میری زندگی ہو اور ہمیشہ ہم نے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ پر شیروز، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں ہوں نا، مجھ پہ یقین رکھو، ہمیشہ تمہارے آگے کھڑا رہوں گا۔ پھر چادر یوں سرکی کہ زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ عجیب ہی مایوسی کا شکار ہو گئی تھی۔ اب جب بھی شیروز اور وہ ملتے تھے، شیروز کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی، لیکن حریم کو سخت الجھن ہونے لگ گئی تھی۔ ہر دفعہ کوئی نیا گھر، نئے کمرے ہوتے تھے۔ کیسی دنیا تھی وہ، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے پھنس چکی تھی اور یہ سب صرف اس بات کی وجہ سے تھا۔ کاش وہ تب علیشا کی بات مان لیتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بعد اذیتوں کا طوفان آ گیا۔ جلدی جلدی کپڑے اتار حریم، بارش کو بھی آج ہی برسنا تھا۔ میں نے اتنی محنت سے سارے کپڑے دھوئے تھے۔ تجھے بھی آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کام کرتے تو موت پڑنے لگتی ہے۔ اماں، کر تو رہی ہوں۔ ہاں ہاں جلدی کر، اور پھر اپنی چچی کے گھر بھی ہو آئی۔ تیری دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اماں دادی کو ادھر ہی لے آتی ہیں، ابا کو بھی روز وہاں جانا پڑتا ہے اور چچا بھی تو گھر نہیں ہوتے، ابا کا وہاں کیا کام ہے؟ اے رک، یہ بات اپنے باپ کے سامنے ہرگز نہ کرے۔ کیوں؟ اس عمر مجھے گھر سے نکلوانا ہے؟ اماں آپ میری بات تو سن لیں۔ دیکھ حریم، تیرا باپ گھر آ جاتا ہے یہی بہت ہے، اس بھرم کو قائم رہنے دے بس۔ تو اور جا کھانا بنا، پھر چچی کی طرف ہوا۔ اماں کاش آپ ہی مجھے سمجھ سکتی۔ حریم خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ کھانا بھی بڑی مشکل تیار کیا تھا۔ آج کل کھانا پکاتے یا کھاتے ہوئے اس کی عجیب ہی حالت ہو جاتی تھی۔ دل خراب ہونے لگتا تھا۔ کھانا تیار کر کے وہ چچی کی طرف آ گئی تھی۔ دادی کی حالت بہت ہی خراب تھی، نیم بے ہوشی میں بولی جا رہی تھی اور چچی اپنے کمرے میں بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ تم کب آئی؟ کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا چچی، پری نے دروازہ کھولا ہے، وہ پڑھ رہی ہے، شاید آپ کو بتانا بھول گئی ہوگی۔ ہاں، تمہیں تو پتا ہے میرے بچوں کی پڑھائی کتنی مشکل ہے، بیچارے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں جوس لے کر آتی ہوں۔ حریم کو پتا تھا کتنا پڑھتے تھے ان کے بچے۔ ابھی پچھلے دنوں پری کو چچا سے مار پڑی تھی۔ اکیڈمی کے لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ 7ویں جماعت میں فیل ہو گئی تھی، پر مجال ہے چچی نے اس کے بعد بھی اپنے آپ میں کوئی تبدیلی لائی ہو۔ حریم، تمہاری اماں تو آتی ہی نہیں ہے۔ لو بھلا میں نے کیا کہا ہے انہیں؟ میں تو تم سب سے اتنا پیار کرتی ہوں، پر تم لوگوں کو
نہ میں پسند ہوں نہ میرے بچے. نہیں چچی ایسا کچھ نہیں ہے. اماں کام کرتی ہیں نا, روزانہ جانا پڑتا ہے تو تھک جاتی ہیں, اور میں تو آتی ہی رہتی ہوں. باقی بچے اپنی پڑھائیوں میں مصروف ہیں, کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. چچی کا تو منہ ہی بن گیا تھا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گھر سے باہر نکال دیں, لیکن اسے بھی تو نہیں بیٹھنا تھا. سخت نفرت تھی اسے اس دوگلی عورت سے. گھر آ تو گئی تھی, پر چچی کے کمرے میں اس نے جو گھڑی دیکھی تھی وہ اس کا سوچ کے دل جل گیا تھا. کسی کو پتا کیوں نہیں چلتا کہ کیا چل رہا ہے. وہ سوچ رہی تھی کہ شہروز کی کال آ گئی تھی. ہیلو مائی لو, میری جان کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ آپ کیسے ہیں؟ 2 دن سے آپ کا نمبر بھی بند تھا. حریم میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا. شہروز آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں. میں کتنی پریشان تھی. او سوری نا, اچھا کان پکڑے ہوئے ہیں میں نے, معاف کر دو مجھے, پلیز پلیز پلیز. اچھا بابا کان چھوڑیں اور پلیز آئندہ ایسا مت کیجیے گا. اور ہاں, وہ میں نے پوچھنا تھا آپ گھر کب بات کر رہے ہیں؟ کر لوں گا یار, میں 2 دن شہر سے باہر رہا ہوں. اتنی باتیں تھی بتانے والی اور تم پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئی ہو. شیروز دیکھیں ایسے کب تک چلے گا؟ مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے. اب تو طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی ہے. اچھا تو میری جان کی طبیعت نہیں تھی؟ کیا بات ہے, آج کل بہت طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے. نہ کیا کرو نہ گھر کے اتنے کام, اتنا کہتا ہوں اپنا خیال رکھا کرو. اچھا سنو, کل ملتے ہیں, میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس چیک کروا دیتا ہوں. نہیں رہنے دیں, آگے ہی کالج سے اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں. چلو ایک اور صحیح, مجھے پتا ہے تم مجھے کبھی انکار نہیں کرو گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ ہوئی نا بات, چلو ابھی آرام کر لو, بائے. حریم یار کیا حالت بنا لی ہے اپنی, ایسے لگ رہا ہے صدیوں سے بیمار ہو. شیروز مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا. آنکھوں کے نیچے اپنے حلقے دیکھے ہیں, کیا لگ رہی ہو, کچھ اندازہ ہے؟ شیروز مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, ہر چیز پر دل خراب ہوتا ہے. اچھا بس میری ایک جاننے والی ڈاکٹر ہیں, وہ آنے ہی والی ہوں گی. شیروز یہ کیسا ہسپتال ہے؟ مجھے تو عجیب سی جگہ لگ رہی ہے. 4 کمرے ہیں اور نہ کوئی مریض ہے نہ ڈاکٹر. تم چھوڑو جیسا بھی ہے, ہم نے تو بس چیک اپ کروانا ہے. اس کے بعد ہم روم میں چلے گئے. روم میں نہیں آج شیروز میری حالت ٹھیک نہیں ہے. حریم میں تمہارے ساتھ اکیلے کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تمہارے علاوہ کون ہے میرا؟ کوئی بھی نہیں ہے. صاحب جی ڈاکٹر آ گئی ہیں, آپ بی بی جی کو بھیج دیں اندر. ایک عجیب سی عورت اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے کے بعد شیروز سے مخاطب ہوئی تھی. چلو شاباش حریم, اٹھو اندر چلتے ہیں. حریم کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تھا اور پھر اسے اس عورت کے ساتھ دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا. یہ تیرا بندہ ہے تیرے ساتھ؟ اس عورت نے حریم سے پوچھا تھا. آپ کو اس مطلب سے کیا ہے؟ اور حریم کو سخت گھبراہٹ ہو رہی تھی. دیکھ تو شریف گھر کی لگتی ہو, تبھی تجھ سے پوچھ رہی ہوں. ادھر بندوں والیاں کم ہی آتی ہیں, اور جو آتی ہیں بیچاریاں تجھ جیسی معصوم ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ دیکھ میری بات دھیان سے سن. تو اگر شادی شدہ ہے تو یہاں سے جانے کے بعد تیرا بندہ تجھے ایک گولی دے گا, مت کھائیں. اور ہاں یہ رکھ لے, پکڑ بھی, اسے استعمال کر لینا, تجھے خود حقیقت پتہ لگ جائے گی. کالے لفافے میں کوئی چیز اس عورت نے اسے دے دی تھی. اس کے بعد شیروز اور وہ روم میں آ گئے تھے. اتفاق تھا یا کیا, آج وہ دوسری بار اسی گھر میں مل رہے تھے. بہت ہی بہترین گھر تھا, ہر چیز بہت اچھے سے بنی ہوئی تھی, لیکن آج اسے مسلسل اس گھر میں بہت سارے مردوں کی آوازیں آ رہی تھی. شیروز یہ آج اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں, آج ان گھروں کو چلانے والے مالکان آئے ہوئے ہیں. کیا وہ لوگ بھی آتے ہیں ان گھروں میں؟ آتے ہوں گے, مجھے کیا پتا. سنو یہ جوس پی لو اور ساتھ یہ دوائی لے لو, ڈاکٹر نے دی ہے. تمہیں کمزوری بہت ہو گئی ہے, تم بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی. اچانک دروازہ نوک ہوا تھا. یہ کون آ گیا؟ حریم کی جان ہی نکل گئی تھی. گھبراؤ نہیں, میرا دوست آیا ہوگا. نیچے میں نے تمہارے لیے کچھ منگوایا ہے, تم میڈیسن کھا کے لیٹ جاؤ, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اور ہاں روم اندر سے لاک کر لو. جی ٹھیک ہے, جلدی آئیے گا.
حریم نے دروازہ تو لاک کر لیا تھا، پر اسے تجسس ہو رہا تھا ان لوگوں کو دیکھنے کا جو یہ سب کام چلا رہے تھے۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی وہاں صرف وہ اور شیروز ہی نہیں ہوتے تھے، اور بھی بہت سے جوڑے ہوتے تھے۔ وہ چادر لے کر باہر نکلی تھی، آواز اوپر والی منزل سے آ رہی تھی، کسی آدمی کی آواز تھی۔ واہ رفیق صاحب، آپ آج اپنے ہی غریب خانے میں کیسے؟ آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ آپ دونوں بھائیوں نے یہ کام ایک گھر سے شروع کیا تھا اور آج آپ کے کتنے ہی گھر ہیں۔ پھر جانی پہچانی آواز آئی تھی، بھائی قسمت ہو تو رفیق صاحب جیسی۔ شیروز صاحب، آپ بھی کم قسمت والے نہیں ہیں، آپ تو کوٹھیوں کے مالک ہیں، پھر بھی ہمیشہ ہمارے غریب خانے کو اپنی خدمت کا شرف بخشتے ہیں۔ بس آگے وہ کچھ نہیں سن پائی تھی۔ حریم سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی جو منظر اور شکلوں کو دیکھ چکی تھی، اس کے بعد اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بے غیرت ہے تو تیری اولاد بھی تیرے جیسی بے غیرت۔ میرا دوست باہر آیا ہے۔ ابا کی آواز، شیروز کی آواز ذہن جیسے آوازوں کی گونج سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، بہت دور، بہت مشکل سے وہ کمرے تک آئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کوئی بھیانک خواب تھا؟ نہیں، یہ حقیقت تھی، ایک کڑوی حقیقت۔ یا اللہ مدد کر! اسے اپنی خطائیں یاد آنے لگی تھیں، اماں کی باتیں، اماں کا مان، یہ کیا کیا؟ حریم، تم کیوں پاگل ہو گئی ہو؟ ایک انجان شخص کے پیار میں کیوں نہیں سمجھ سکی؟ پھر ایک دم اس کے ذہن میں اس عورت کی بات آئی تھی۔ وہ کالا لفافہ کیا تھا؟ اس میں وہ جلدی سے لفافے کو کھولنے لگی۔ جو چیز اس لفافے کے اندر تھی، اس نے اس پر مزید قیامت ڈھا دی تھی۔ وہ ابھی ہاتھ میں ہی بیٹھی حیرانگی سے اپنے ہاتھ میں تھمی چیز پر پازیٹیو کا نشان دیکھ رہی تھی۔